ایک لمحے کا غصہ۔ پرانے شہر کی بارش سے بھیگی گلیوں میں بلال اپنی چھوٹی سی پرانی کریانہ کی دکان پر بیٹھا تھا۔ بارش کے ٹپ ٹپ چھت پر بیچ رہی تھی اور سامنے ایک دہلی سی بوڑھی دبلی پتلی خاتون ٹوٹی پھوٹی لکڑی کی چارپائی پر سبزیاں بیچ رہی تھیں۔ بلال کی نظر اچانک ایک 12-13 سالہ لڑکے پر پڑی۔ وہ دبے پاؤں سبزیوں کی ٹوکری کے پاس گیا، ایک ٹماٹر اٹھا کر جیب میں ڈالنے ہی والا تھا کہ بلال کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ دوڑتا ہوا گیا، لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور زور سے دھکا دیا۔ چور، شرم نہیں آتی؟ تیرے جیسے لوگ ہی محلے کا نام خراب کرتے ہیں۔ بارش تیز تھی مگر بلال کی آواز اس سے بھی زیادہ تیز۔ لڑکا کپ کپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنے لگا لیکن بلال کا ہاتھ اوپر اٹھا اور ایک تگڑا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے مگر بلال رکنے والا نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بھاری آواز گونجی، بلال ہاتھ نیچے کر۔ یہ رحمت چاچا تھے، محلے کے سب سے بڑے اور سمجھدار بزرگ۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ لڑکا کون ہے؟ بلال نے تیکھے لہجے میں کہا، جی یہ چور ہے۔ رحمت چاچا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ وہ لڑکا ہے جس کے باپ کو 6 مہینے پہلے ایک حادثے میں کھو دیا اور جس کی ماں تمہاری دکان سے پچھلے ہفتے سامان لینے آئی تھی لیکن تم نے اسے ادھار نہیں دیا تھا۔ یہ سنتے ہی بلال کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا۔ اسے یاد آیا وہی دبلی پتلی عورت، آنکھوں میں آنسو، اس کا اپنا سخت لہجہ، پیسے لاؤ پھر سامان لے جاؤ۔ اور آج اس کا بیٹا بھوکا، سرد اور بارش میں بھیگا ہوا صرف ایک ٹماٹر کے لیے چور بن گیا تھا۔ بارش اب بلال کے چہرے پر نہیں اس کے دل پر برس رہی تھی۔ وہ جھک کر لڑکے کے قریب گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی جیب سے پیسے نکالے، ٹوکری بھر کے سبزیاں دلائیں اور بولا، بیٹا معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر سزا دے دی۔ لڑکے نے خاموشی سے چیزیں لیں، ایک لمحے کے لیے بلال کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پلٹ کر چل دیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری نہیں تھی، بس ایک ایسا خالی پن تھا جو بلال کو عمر بھر ستانے والا تھا۔ بارش تھم گئی تھی مگر بلال کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ دکان پر واپس آیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا مگر اسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز بدل گئی ہو۔ تولنے والا ترازو، گاہکوں کے لیے رکھی کرسیاں، دیوار پہ لٹکا کیلنڈر، سب اس پر سوال کر رہے تھے، کیا ایک ٹماٹر کی قیمت ایک بچے کی عزت سے زیادہ تھی؟ اس رات بلال سو نہ سکا، بار بار اس لڑکے کی بھیگی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی۔ وہ سوچتا رہا، میں نے اس کا پیٹ تو بھر دیا لیکن کیا میں اس کے دل کا خالی پن بھر سکا؟ صبح فجر کے وقت بلال نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دکان کے باہر ایک تختی لگائی، بھوک کو چور مت کہو، بھوکے کو کھانا دو۔ اس دن کے بعد بلال نے غصے کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ جانتا تھا ایک لمحے کا غصہ اسے زندگی بھر کا سبق دے گیا اور شاید اس لڑکے کی خاموش نظر کا قرض وہ کبھی نہیں اتار پائے گا۔ غصہ فیصلہ نہیں کرتا دوستوں، صرف تباہی لاتا ہے۔ ایک لمحے کا غصہ ایک زندگی بھر کا زخم دے سکتا ہے اور بعض زخم کبھی نہیں بنتے۔ جانتے ہیں جب ہم غصے کی حالت میں آتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسا ہارمون متحرک ہو جاتا ہے جو خطرے کا الارم بجاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کچھ ہارمونز کا اخراج جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے اور دماغ کا لاجک والا حصہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام تبدیلیاں سیکنڈز میں ہوتی ہیں اور اسی لیے غصہ ایک لمحاتی لیکن طاقتور کیفیت کا نام ہے۔ غصے کو کم کرنے کے لیے آپ کو گہری سانس لینی چاہیے، دماغ کو آکسیجن ملتی ہے۔ جگہ بدل لینی چاہیے، جس جگہ آپ کو غصہ آیا ہو اس جگہ سے دور ہٹ جائیں، واک کرنا شروع کریں۔ اسلامی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی پوزیشن کو بدلو۔ وضو، غصہ آگ کی طرح ہے، وضو کرو، آگ پانی کو بجھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی پناہ مانگو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنے کا ورد شروع کرو، اس سے تمہارا غصہ بھاگ جاتا ہے۔ کوشش کریں دوستوں کہ آپ کو غصہ نہ آئے، اور اگر غصہ آئے تو غصے کی حالت میں کسی کا دل نہ دکھائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔